السلام علیکم۔ آج کے اس کلپ سے پہلے میں چند ایک ڈسکلیمرز دینا چاہوں گا۔ نمبر 1، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ ہی یہاں پہ کسی مذہب کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی میں اپنے آپ کو یہاں پہ کوئی سائنٹسٹ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں مستند صحیح لیکن طبیب ہی ہوں، وہ جو ڈراموں میں مزاحیہ کرداروں کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسرے، فیصلہ بھی کنکلوڈ میں نہیں کروں گا، وہ آپ کا کام ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ اور چوتھا کہ میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، میں کیمرے کے سامنے گھبراتا ہوں، تو جیسا تیسا بنتا ہے، آئی ایم سوری۔ یہ جناب علی کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، جیسا کہ جیسا کہ یہ بچوں کو کھانے کی چیزیں ہیں۔ ویسے اس کے بغیر بچے زندہ بھی رہ سکتے ہیں، اس میں کے اندر فوڈ کلر ملایا گیا ہے، بڑی پیاری سی شارک مچھلی بنائی گئی ہے۔ نیچر میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا نیلے رنگ کا کھانا، جو کھانے کی چیز ہو نیلی ہو۔ یہ سب جیلیٹن سے بنتا ہے، جس کو جیلیٹین بھی کہتے ہیں، اور آج کا موضوع یہی ہے کہ وہ بنتا کیسے ہے، صرف یہی بتانا مقصود ہے، باقی کا کنکلوژن آپ کا کام ہوگا۔ تو سر، یہ بنتا اینیمل سورس سے ہے۔ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ جو تھوتنیاں اور یہ کان اور یہ چمڑے کی کارخانوں سے بچا کھچا جو کچھ کچرا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بو نہ مارتا ہو، بھلے وہ گلا سڑا ہوا ہو، کیونکہ جہاں اس نے جانا ہے وہاں پہ ان چیزوں کی تخصیص نہیں ہے۔ دوسرا، اس کا ہم سب سے زیادہ امپورٹ چائنا سے کرتے ہیں، تو ہم چائنا ہی کی مثال بھی دیں گے۔ بھارت سے بھی امپورٹ کرتے ہیں کئی جگہ سے، چائنا کی ہم بات کریں گے۔ اور احتراماً میں 2 جانوروں کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک کھوتا یعنی گدھا، اور دوسرا کتا، کیونکہ اس کے سکینڈلز تو ہمارے پاکستانی ہوٹلز میں بھی بڑے نکلے ہیں۔ لیکن وہاں پہ سور، بلی، چمگادڑ، چوہا اور ساتھ میں کچھ گائے بھینس بھی کاٹتے ہیں، لیکن تکبیر نہیں پڑھی جاتی۔ ان سب کے جو باقیات ہوتے ہیں، جو مردہ جانور ہوتے ہیں، کہیں چوہے مرے ہوئے ہیں جمع کیے ہوئے، کچھ مرغیاں ہیں، کچھ یہ ہے وہ ہے، ان سب کو بہت بڑے بڑے انڈسٹریل سائز کے بوائلرز ہوتے ہیں، اس میں ڈال کے ان کو، یہ نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی پوری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، بھرا پڑا ہے۔ میرا مقصد آج کا یہ نہیں ہے، اس سے تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے۔ وہاں پہ سر اس کو پورا پروسیس ہوتا ہے، اس کو بہت الٹرا ہائی ٹیمپریچرز ہوتے ہیں، پریشر ہوتا ہے، اور موائسٹ ہیٹ ہوتی ہے، اور اس سے کئی پروڈکٹس نکلتے ہیں، کچھ کھاد میں استعمال ہوتی ہیں، کچھ ادویات میں۔ ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ ہو گیا مثال کے طور پر، کولیجنز ہائیڈرولائز کر کے اس میں سے کچھ کولیجنز نکالے جاتے ہیں، ادویات میں استعمال ہوتے ہیں، فوڈ سپلیمنٹس میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن میجر جو اس کا ایک چیز نکلتی ہے، وہ ایک شریش ہوتی ہے، بڑی گاڑھی سی، اور بڑی غلیظ ہوتی ہے وہ۔ پھر اس کو اسی پروسیس سے گزارا جاتا ہے جس سے چینی بنتی ہے، شوگر، ٹیبل شوگر۔ اسی پروسیس سے نکلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جیلیٹن یا جیلاٹین، اور وہ پھر ہم کر لیتے ہیں امپورٹ۔ تو اس میں ایک تو کوئی تخصیص نہیں کس جانور کی ہے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ اگر گائے بھینس کا بھی ہے تو اس کے اوپر تکبیر تو پڑھی نہیں گئی۔ لیکن ایک جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سٹاپ کر دیتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے کہ جس کے تحت ہم پہ اب پابندی ہو گئی ہے کہ ہم صرف وہی بات کریں گے جو کہ WHO کی اور FDA کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہو، کمپنی سپانسرڈ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ یورک ایسڈ کی بات کریں یا لیور کی بات کریں تو آپ اپنی ادویات کا نہیں بتائیں گے، بلکہ جو کمپنیوں نے بنائی ہیں وہی بتائیں گے۔ تو FDA ایک ادارہ ہے، US FDA، تو وہ دنیا پہ ہم اس کو اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں، لیکن کرنی پڑتی ہے بعض اوقات، یہ جس سیاسی نعرے اپنی جگہ پہ۔ سر، اس جیلیٹن میں اگر آپ چینی ملائیں گے، ہاں جی، بات اسی پہ ہو رہی تھی، FDA اپرووڈ ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اچھی چیز کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ جو مضر صحت نہ ہو، اس کا دین دھرم سے تعلق نہیں ہے۔ وہ سور کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ گائے کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ ہر اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ جنرلی ریگارڈیڈ ایٹ سیف گراس، ایک کیٹیگری ہوتی ہے۔ بک رہی ہے تو اچھی ہی چیز ہوگی، یہ آج کا نیا ٹرینڈ ہے۔ اب اس کے اندر جناب اگر چینی ڈال دی جائے تو اس کی ٹیکسچر خراب ہو جائے گا، اتنا اس مچھلی کا ربڑی ٹیکسچر نہیں ہوگا، اتنی یہ ڈرائی نہیں ہوگی۔ اس کے اندر پیسے بچانے کے لیے ایسپارٹیم چھوڑ کے سوڈیم سیکرومیٹ ڈال دیا جاتا ہے، اور سوڈیم بینزوئٹ بھی ڈالا جاتا ہے بطور پریزرویٹو،
اور اس کے اندر اینٹی کیکنگ ایجنٹس ہوتے ہیں. یہ سارے کیمیکلز ہیں. یہ فوڈ کلر ہو گیا تو وہ بھی اپرووڈ ہیں. ساری چیزیں ایف ڈی اے کی اپرووڈ ہیں. یہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے. ہم تو اسی کو سٹینڈرڈ ماننے پھرتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر جناب علی نیچر آئیڈینٹیکل اسمیلز ڈال دی جاتی ہیں، ایسنس جسے کہتے ہیں. اتنی سی بوتل ہوتی ہے 20-50 کی مل جاتی ہے آپ کو. وہ ہو جاتا ہے. پھر فوڈ کلر ہو گیا، اورنج کلر ڈال دیا. اس کی جگہ ٹیٹرازین کیمیکل ہے وہ ڈال دیتے ہیں. بالکل اورنج کلر کا ہوتا ہے، سنسیٹ یلو، اور مختلف نام ہوتے ہیں ان کے. اور اس کا پھر کیمیکل اس کے اندر چاکلیٹ فلیور، اسٹرابری فلیور، اور یہ میں نے کچھ رکھے ہوئے بھی ہیں سیمپلس. مثال کے طور پہ یہ اورنج فلیور ہوگا اس کا. میں اس کو زبان پہ رکھنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اس کے بغیر ہمارے بچے زندہ رہ سکتے ہیں. یہ مختلف فلیورز ہوں گے اس کے اندر، ان کے بغیر ہمارے بچے زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اوائڈیبل ہے اچھی خاصی. یہ کیپسول کا جو شیل ہے سر، یہ بھی اسی چیز کا بنا ہوا ہے. جیلیٹن شیلز کہلاتے ہیں یہ. اور اس کا ایک اور بھی سبسٹیچیوٹ ہو سکتا ہے جو کہ ہوتا ہے دنیا میں، وہ ہے کہ اس کو رائس سے بنایا جائے، چاول سے بنایا جائے. میرے ملک میں جو مینوفیکچررز ہیں وہ پاکستانی ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حج قبول کرے. ان میں سے اکثریت ہر سال پوری فیملی کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں اور سال کے چند ایک مرتبہ عمروں پہ بھی جاتے ہیں. ان کے پلانٹس ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی. یہ ایک پہچان ایک ہی ہے میرے پاس تو، کہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ جیلیٹن کا بنا ہوا ہے. یہ پلاسٹک جیسا ہوتا ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے. رائس والا ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ دانے بعد چورا ہو جاتا. لیکن کچھ میری تساہل پسندی سمجھ لیں کہ اس کو بھرنے میں تھوڑا مسئلہ بنتا ہوگا، یا پھر کچھ میری بے ایمانی کہہ لیں کہ رائس والے تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں. لیکن کیا من حیث القوم ہم کسی حاجی صاحب سے ایک ریکویسٹ عاجزانہ کر نہیں سکتے کہ سر پلیز، ہمارے مذہبی تھوڑے مسائل ذہن میں مشکوک ہو جاتا ہے مسئلہ. یہ میں نے اپنے والد صاحب کو کھلانا ہے، میرا رزق حلال ہے اور اس سے میں نے خریدا ہے یہ، اور آپ کی کمپنی سے خریدتا ہوں. اللہ اس کو آباد رکھے. لیکن اگر اس میں تھوڑی سی آپ تکلیف کر لیں، رائس کے کیپسولز میں ہم کو بند کر دیا کریں تو کیسا اچھا رہے گا. اور جو چیزیں جہاں پہ اوائڈیبل ہوں، اب خواتین کو تو سمجھایا نہیں جا سکتا کہ کاسمیٹکس میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جس صابن سے ہم نہا رہے ہیں وہ چربی سے نکلا ہوا گلیسرین اس کے اندر ضرور ہوتا ہے. ٹوتھ پیسٹ کے اندر بھی ہوتا ہے. تو جمعے کے دن جب ہم تیاری کرتے ہیں تو ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی خوشبو لگانا سنت ہے. یہ بڑی مزیدار بات ہے، خوشبو لگانا. اب خوشبو کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ کیمیکلز لگانا کہاں تک جائز ہوگا؟ میں چونکہ ریلیجس اسکالر نہیں ہوں تو میرے تو سر میں ویسے درد ہو جاتا ہے. وہ جو کیمیکلز وہاں پہ بکے پڑے ہوتے ہیں تو ان کی دکانوں کے پاس سے گزرتے میرے واقعی لٹرلی سر میں درد ہونے لگتا ہے. اتنا میں اس سے الرجک ہوں. لیکن اس چیز پہ ذرا دھیان رکھیے گا، جہاں پہ آپ خود اوائڈ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک جمہوری ملک ہے، آزاد ملک ہے اور آزاد دنیا ہے. میں تو دنیا کی بات کروں گا. تو اگر یہ کسی مسلم کو، کسی کرسچن کو، کسی ہندو کو ان کے مذہب کے مطابق یہ ٹھیک ہے تو سب بسم اللہ جی کھائیں. میرے خیال سے میں اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں اور میرے بچوں کے لیے اس کے کئی سبسٹیچیوٹس ہیں. میں کیوں نہ اپنے بچوں کو بنانا کھلاؤں، کیلا کھلاؤں؟ میں کیوں نہ ان کو فروٹس کی عادت ڈالوں بجائے اس کے؟ اور ان کمپنیوں کے مالکان اسمبلی جا کے پتہ کر لیجئے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.